آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حسن بن صبا کے ابلیس بننے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اور حسن بن صبا نے علم سحر اور علم نجوم میں کیسے مہارت حاصل کی، اور وہ انسان کون تھا جس نے حسن بن صبا کو اتنا خطرناک انسان بنایا۔ حسن بن صبا کا باپ ایک اسماعیلی تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی استاد عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا۔ عبد الملک ابن عطاش ایک اسماعیلی تھا، اور وہ اپنے مذہب کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ عبد الملک ابن عطاش نے جب حسن بن صبا کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس لیے اس نے حسن بن صبا کو اپنی شاگردی میں لیا اور اس کی تربیت کرنے لگا، اور اسے علم نجوم اور علم سحر کا جادو بھی سکھایا۔ روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ابن عطاش کو حسن بن صبا کے مستقبل سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ سے دلچسپی تھی۔ ابن عطاش حسن بن صبا کی جس قسم سے تربیت کرتا تھا، اگر اس کے ماں باپ دیکھ لیتے تو فوراً اس کی شاگردی سے اٹھا لیتے۔ ابن عطاش حسن بن صبا کو کئی گھنٹوں تک ایک ٹانگ پر مسلسل کھڑے رکھتا تھا، اور اگر وہ گرنے لگتا تو اسے کوڑے لگاتا تھا، اور اسے کئی دنوں تک بھوکا رکھتا تھا، اور اس کے بعد اسے کھانے کے لیے صرف جوں کے کچھ دانے دیا کرتا تھا۔ یہ سب ابن عطاش اس لیے کرتا تھا کہ حسن بن صبا اپنے آپ پر قابو پانا سیکھے، اور جب حسن بن صبا اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ گیا تو ابن عطاش نے حسن بن صبا کو اگلے مرحلے میں ڈالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل نیا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میں کوئی چیز پسند یا ناپسند آتی ہے تو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے، اور میں ہر کمنٹ کا جواب دیتی ہوں۔ جس میں اسے قبرستان بھیج کر مردوں کی ہڈیاں نکال کر لانے کو کہا۔ ابن عطاش نے حسن بن صبا کو پرانی قبر کی نشانی بتائی تھی کہ جو قبر نیچے کو دھنسی ہوئی ہوگی اس میں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کر لانی ہے۔ حسن بن صبا قبرستان گیا اور قبر کی تلاش شروع کر دی۔ قبرستان کافی بڑے تھے کیونکہ اس وقت جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے حسن بن صبا کو قبر ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا۔ حسن بن صبا ایک قبر کے قریب گیا جو نیچے کو دھنسی ہوئی تھی۔ حسن بن صبا نے جیسے قبر میں جھانکا تو 2 بھیڑیے قبر سے باہر نکلے۔ اچانک حسن بن صبا ان بھیڑیوں کو دیکھ کر ڈر گیا اور گھبرا گیا، اور اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور ان کے سامنے تلوار گھمانے لگا۔ بھیڑیے مسلسل حسن بن صبا پر حملہ کر رہے تھے، اور ان کی وجہ سے حسن بن صبا کا پاؤں پھسلا اور وہ قبر میں گر گیا، اور قبر میں اس کا پاؤں دھنس گیا، اور بھیڑیے اس کے اوپر مسلسل حملہ کر رہے تھے۔ تو حسن بن صبا جیسے ہی قبر میں گرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی مری ہوئی پڑی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بلی ان بھیڑیوں کا شکار ہے، اور وہ بھیڑیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ تو حسن بن صبا نے فوراً وہ بلی اٹھا کر باہر پھینکی، اور بھیڑیوں نے اپنا شکار اٹھایا اور وہ چلے گئے، اور حسن بن صبا بچ گیا۔ لیکن حسن بن صبا پر اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، اور اس نے فوراً قبر سے ہڈیاں نکالی اور گھر کے لیے روانہ ہونے لگا۔ اور جیسے وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگا اس نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی بجھ گئی ہے، اور اس کے اوپر سے ایک سایہ گزر رہا ہے۔ تو جیسے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کالی گھٹائیں اوپر سے گزر رہی ہیں۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن بن صبا پر خوف اس قدر طاری ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس نے اس قسم کے واقعات بھی سن رکھے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عزیز بندوں کی قبروں کی توہین کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو حسن بن صبا ڈر کے مارے گھر کے لیے بھاگا۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور بارش کے قطرے اس کے جسم پر کنکریوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ گھر کے لیے دوڑا۔ اچانک ایک جگہ اس نے ایک سایہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کا قد انسانوں کے قد سے لمبا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حسن بن صبا اس سائے کو دیکھ کر اس قدر ڈر گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچ لیا کہ وہ ہڈیاں اس کے قدموں میں رکھ کر چلا جائے گا، لیکن اچانک حسن بن صبا اپنی ہمت کو اکٹھی کرتا ہے اور تلوار نکال کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حسن بن صبا اس طاقت سے اس پر وار کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی تلوار اس کے پیٹ کے آر پار چلی جائے گی، لیکن جب وہ وار کرتا ہے تو اس کی تلوار کی نوک بھی اس کے پیٹ تک نہیں جاتی۔ حسن بن صبا یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا، اور جیسے اچانک بجلی چمکی تو حسن بن صبا آگے بڑھا۔ وہ سایہ اس سے 2 قدم ہی دور تھا۔ حسن بن صبا نے جیسے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خشک درخت ہے جس کے شاخیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حسن بن صبا نے ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ حسن بن صبا اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اپنا ہوش نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا
اور پھر اٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ابن عطاش نے حسن بن صبا کو کہا تھا کہ چاہے ساری رات گزر جائے وہ اس کا منتظر رہے گا، اور حسن بن صبا جب گھر پہنچا تو ابن عطاش اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حسن بن صبا گھر پہنچا، جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ابن عطاش کے سامنے ہڈیاں لا کر رکھی۔ ابن عطاش نے اس سے پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں، تو حسن بن صبا نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گزرا۔ حسن بن صبا نے مزید کہا کہ میں نے آج رات سچ مان لیا تھا کہ یہ کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر ہے جس کی توہین کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ اس پر ابن عطاش نے اسے تسلی دی اور اسے شاباش دی کہ تم نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا تم نے وہ پورا کیا۔ اس کے بعد ابن عطاش نے کئی بار حسن بن صبا کو قبرستان بھیجا اور مختلف عمل بتائے، اور حسن بن صبا قبرستان جا کر بہت سے عمل کیا کرتا تھا۔ ابن عطاش نے ہی حسن بن صبا کو ابلیس بنایا تھا۔